اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ صحیفہ کاملہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ، بہترین کلام ہے آپ کا کہ انسان پڑھتا ہے سنتا ہے تو کہتے ہیں بس بے اختیار زبان سے یہی نکلتا ہے کہ بے شک یہ باتیں امام ہی کر سکتے ہیں، بے شک یہ کلام امام ہی کا ہو سکتا ہے جو عصمت کی منزلوں کے اوپر فائز ہیں۔ اب آپ کے سامنے امام کی 12ویں نمبر کی دعا 12 نمبر کی ہم پیش کر رہے ہیں، جو آپ نے اعتراف گناہ اور طلب توبہ کے سلسلے میں کی ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جن کے الفاظ یہ ہوں گے وہ خود کیسے ہوں گے۔ کہ ایک بار واقعہ امام کا چھوٹا سا بتا دیں کہ ایک بار اتنی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اتنے کہ ایک بار نماز شب پڑھ رہے تھے کہ شیطان جو ہے نا ایک سانپ کی صورت میں سامنے نمودار ہوا، مگر آپ حسب معمول نماز میں مصروف رہے۔ اب سوچیں ہم لوگوں کا کیا حال ہے، ایک چونٹی بھی سامنے آ جاتی ہے تو ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اس نے بڑھ کر آپ کے پیر کا انگوٹھا اپنے دانتوں میں دبا لیا، پھر بھی آپ کی توجہ کو ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ سانپ کی صورت میں شیطان ہے۔ آپ نے اسے ایک زبردست ٹھوکر لگائی اور پھر مصروف عبادت ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر ہاتف غیبی نے پکار کر کہا، انتا زین العابدین، آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں۔ اب تصور کیجئے کہ عبادت کا کیا ہوگی آپ کی عبادت، اور پھر دعائیں تو ہمارے سامنے ہیں کہ ہم دعاؤں کا پروردگار عالم کا شکر و احسان ہے کہ ان کی دعاؤں کا یہ مجموعہ ہمارے ہاتھ میں ہے، خزانہ ہے ایک پورا ہمارے لیے۔ تو پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان ہستیوں سے وابستہ کیا ہے۔ اعتراف گناہ اور طلب توبہ کے سلسلے میں حضرت کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے اللہ، مجھے 3 باتیں تیری بارگاہ میں سوال کرنے سے روکتی ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے امام کس طرح سے بات کو شروع کریں کہ 3 باتیں تیری بارگاہ میں سوال کرنے سے روکتی ہیں اور ایک بات اس پر آمادہ کرتی ہے، صرف ایک بات اس پر آمادہ کرتی ہے۔ جو باتیں روکتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس امر کا تو نے حکم دیا میں نے اس کی تعمیل میں سستی کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کرو تو اس کی تعمیل میں ہم سستی کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جس چیز سے تو نے منع کیا اس کی طرف تیزی سے ہم بڑھتے ہیں۔ تیسرے جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کیں ان کا شکریہ ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ جتنا بھی ہم یہ سوچیں اس بات کے اوپر ہمیں اپنا ہی وجود نظر آتا ہے کہ ہمیں وہ ہیں کہ پروردگار عالم کے حکم عدولی کرتے ہیں۔ جو اس نے کہا ہے نماز کے لیے کتنا حکم ہے قرآن حکیم میں، یہی ہے نا کہ نماز اپنے وقت کے اوپر وقت کی پابندی کے ساتھ انسان کے اوپر فرض کی گئی ہے، واجب کی گئی۔ کتنی دور ہم بھاگتے ہیں، یہ وقت نکل جاتا ہے، اذانوں پہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم جو ہے نا اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں، پڑھ لیں گے۔ تو امام نے کہا یہ سستی ہے، اس کی تعمیل میں ہم سستی کرتے ہیں۔ اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے اس کی طرف ہم تیزی سے جاتے ہیں، اور جو نعمتیں اس نے دی ہم کتنی بار شکر ادا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی تصور کیجئے کہ کھانے اور پینے کے بارے میں تو خود پروردگار عالم نے کہا کھاؤ اور پیو اور میرا شکر ادا کرو۔ کتنی بار ہم پانی پی کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، کتنی بار کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پانی پینے کے بارے میں تو ایک مخصوص چیز ہے، وہ آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ائمہ نے کہا کہ اگر یہ عمل کر لو گے تو جنت میں تمہارا مقام ہوگا، یعنی ایک گلاس پانی کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں لیکن ہم پھر بھی وہ نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے کہ جس وقت آپ نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا تو اللہ کی رحمت کے اوپر آپ کی نظر گئی۔ پانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی رحمت ہے۔ تو آپ نے اس کی رحمت کو ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے پاک و پاکیزہ نام سے ابتدا کی اور ایک گھونٹ پیا۔
اس کے بعد جب آپ نے گھونٹ پیا پانی کا اور آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوا تو آپ نے پھر کہا الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر دوسرا گھونٹ پیا، پھر کہا الحمدللہ، پھر تیسرا گھونٹ پیا. اب احساس ہوتا جا رہا ہے کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمارے اندر جا رہی، الحمدللہ. اور یہ کہہ کے پھر آپ نے چوتھا گھونٹ پیا اور کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اگر کسی پیاسے گلے کی وجہ سے آپ کی اس کی یاد سے آپ کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آ گیا، یا آپ نے صرف یاد ہی کیا، پروردگار عالم آپ کو جنت کا مستحق قرار دے گا. تو اگر ہم 8 دفعہ پانی پیتے ہیں یا 6 دفعہ پانی پیتے ہیں تو آپ سوچئے پروردگار عالم کی کتنی رحمت ہمارے اوپر سارے دن میں نازل ہوتی ہے. اور یہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں، نہ ہم نے اس کا بیج بویا، نہ ہم نے اس کو اگایا، نہ ہم نے اس کو کاٹا، نہ اس کو منڈی میں پہنچایا، نہ ہمارے پاس پروردگار عالم نے اتنی رحمت دے دی کہ ہمارے پاس انکم ہے تو ہم جا کے اس کو خرید کے لے آئے. اور اس کے بعد کس نے پکایا، کیسے پکایا، کتنی ایفرٹ لگی، ہمارے پاس آ گیا کھانا، پھر بھی ہم شکر پروردگار نہیں کرتے. عزیزان گرامی، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس پہ غور کریے ضرور. تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ان کا شکریہ ادا کرنے میں کوتاہی کی. یہ 3 باتیں تو وہ تھیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے سے روکتی ہیں، اور جو بات ہمیں سوال کرنے کی جرأت دلاتی ہے وہ تیرا تفضل و احسان ہے جو تیری طرف رجوع ہونے والوں اور حسن ظن کے ساتھ آنے والوں کے ہمیشہ شامل حال رہا ہے. کیونکہ تیرے تمام تر احسان صرف تیرے تفضل کی بنا پر ہیں، اور تیری ہر نعمت بغیر کسی سابقہ استحقاق کے، یعنی ہمارا کوئی استحقاق نہیں تھا کہ پروردگار عالم ہمیں کوئی نعمت عطا کرتا، ہم نے کوئی بڑے کام نہیں کیے تھے کہ اس نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے لیے ساری نعمتیں مہیا کر دیں. اچھا پھر ہے میرے پروردگار، میں یعنی ہم سب اپنے آپ سے کہیں ہم تیرے دروازہ عز و جلال پر ایک عبد مطیع یعنی غلام کی طرح سے، ذلیل کی طرح سے کھڑے ہیں، اور شرمندگی کے ساتھ ایک فقیر اور محتاج کی حیثیت سے سوال کرتے ہیں، اس امر کا اقرار کرتے ہوئے کہ تیرے احسانات کے وقت ترک معصیت یعنی گناہ کے علاوہ اور کوئی اطاعت از قبیل حمد و شکر نہیں کر سکے. جیسے ہم نے بتایا پانی پیتے ہیں شکر نہیں کرتے، کھانا کھاتے ہیں، نعمتیں لیتے رہتے ہیں اور شکر نہیں کرتے. اور ہم کسی حالت میں تیرے انعام و احسانات سے خالی نہیں رہے. تو کیا اے ہمارے معبود یہ بدعمالیوں کا اقرار تیری بارگاہ میں ہمارے لیے سود مند ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم یہ بدعمالیاں کرتے رہیں، اور وہ برائیاں جو ہم سے سرزد ہوئی ہیں ان کا اعتراف تیرے عذاب سے نجات کا باعث قرار پا سکتا ہے اے میرے معبود، یا یہ کہ تو نے اس مقام پر ہم پر غضب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور دعا کے وقت اپنی ناراضگی کو ہمارے لیے برقرار رکھا ہے. تو پاک و منزہ ہے، ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی بارگاہ کی طرف ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے. بلکہ ہم اس بندے ذلیل کی سی بات کہہ رہے ہیں جس نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اور اپنے پروردگار عالم کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھا ہے، جس کے گناہ عظیم ہیں اور روز افزوں ہیں، زیادہ ہی ہوتے جا رہے ہیں، جس کی زندگی کے دن گزر گئے اور گزرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب اس نے دیکھا کہ مدت عمل تمام ہو گئی اور ہم اپنی عمر کی آخری حد تک پہنچ گئے اور یہ یقین ہو گیا کہ اب تیرے ہاں حاضر ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں اور تجھ سے نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہیں، تو وہ ہمتاً تیری طرف رجوع ہوا. ہم سب تیری طرف رجوع ہوئے اور صدق نیت سے ہم تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں. اب وہ بالکل پاک صاف دل کے ساتھ تیرے حضور میں موجود ہیں. پھر کپ کپاتی آواز سے اور دبے لہجے میں تم سے پکار رہے ہیں، اس حالت میں کہ خشوع اور تذلل کے ساتھ تیرے سامنے جھک گئے، سر کو نیوڑائے ہوئے تیرے بندے تیرے آگے خمیدہ ہو گئے. خوف سے ان کے دونوں پاؤں تھرا رہے ہیں اور سیلے اشک ان کے رخساروں پر رواں ہیں اور تجھے اس طرح پکار رہے ہیں، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے،
اے ان سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، جس سے طلبگارانے رحم و کرم بار بار رحم کی التجائیں کرتے ہیں، اے ان سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، جن کے گرد مہربانی چاہنے والے گھیرا ڈالے رہتے ہیں، اے وہ کہ جس کا عفو درگزر اس کے انتقام سے فزودتر ہے، اے وہ جس کی خوشنودی اس کی ناراضگی سے زیادہ ہے، اے وہ جو بہترین عفو درگزر کے باعث مخلوقات کے نزدیک حمد و ستائش کا مستحق ہے، اے وہ جس نے اپنے بندوں کو قبول توبہ کا خوگر کیا ہے اور توبہ کے ذریعے ان کے بگڑے کاموں کی درستگی چاہیے۔ اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور ہم سب کو اپنی رحمتوں، برکتوں، فضل و احسان کے سائے میں رکھنا۔ چونکہ یہ دعا تھوڑی طویل ہے تو ہم اس کو دوسرے حصے میں منتقل کر دیتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔